الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی کامیابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی ہے، آپ کے اسوہ حسنہ میں رکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر اگر کوئی انسان کتنا بھی بڑا اچھا عمل کرے وہ بیکار ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہیں؟ سارے کا سارا دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا اور اس حکم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے ہمیں اس حکم کا طریقہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کیسے قائم کرنی ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا طریقہ بتایا۔ صبح صادق کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے 2 رکعت فرض ادا فرما کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ اس نماز کو نماز فجر کہتے ہیں۔ زوال کے بعد عصر سے پہلے جب تک ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا نہ ہو جائے تب تک جو نماز پڑھی گئی 4 رکعت اسے ظہر کہتے ہیں۔ پھر عصر سے لے کر غروب آفتاب تک اس کے درمیان میں جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں
اسے نماز عصر کہتے ہیں۔ پھر غروب آفتاب سے لے کر آسمان کے مطلع پر روشنی کے ختم ہونے تک 3 رکعت فرض پڑے جاتے ہیں، اسے نماز مغرب کہتے ہیں۔ پھر اندھیرا چھانے کے بعد 4 رکعت فرض ادا کیے جاتے ہیں تو اسے نماز عشاء کہتے ہیں۔ یہ سارے اوقات، ان کی رکعات، ان کا طریقہ، کس رکعت میں کیا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے اور قعدے میں بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے، یہ سارا طریقہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، جس کو زکوٰۃ دی جائے وہ کیسا ہونا چاہیے، کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور کس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ سارا طریقہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا۔ اللہ رب العزت نے مالدار کو حج کا حکم دیا کہ زندگی میں ایک بار مالدار آدمی جس کے پاس مالی گنجائش موجود ہے، آنے جانے کے اخراجات موجود ہیں اور راستہ پرامن ہے، پیچھے گھر والوں کے لیے اخراجات بھی اس کے پاس موجود ہیں، تو ایسے شخص کو زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ اب اللہ نے حج کا حکم دیا، طریقہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا اور کر کے دکھایا۔ احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، منا میں قیام کیا، عرفات میں وقوف کیا، مزدلفہ میں وقوف کیا، منا میں آئے، قربانی کی، جمرات کو کنکریاں ماری اور اپنا سر مڈایا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ طریقہ کر کے بتایا کہ اس کو حج کہتے ہیں۔ طواف میں چکر کتنے لگانے ہیں، صفا مروہ کی سعی میں چکر کتنے لگانے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور عرفات میں کتنی دیر ٹھہرنا ہے، مزدلفہ میں کتنی دیر ٹھہرنا ہے، منا میں کتنے دن قیام کرنا ہے، یہ سارے کا سارا طریقہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حکم اللہ کا ہے اور طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، حج کا طریقہ اور اس کے بعد روزے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب روزے کا طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کر بتایا کہ کب سے لے کر کب تک روزہ رکھا جائے گا۔ صبح صادق سے پہلے کھا پی کر سحری کر لینے اور پھر سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کا ذکر اذکار کر کے، تلاوت کر کے اور نمازیں پڑھ کر گزارنا، اور پھر افطار یعنی مغرب کے وقت روزہ افطار کر لینا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے طریقہ بتایا۔ روزے کی تمام تفصیلات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حکم اللہ کا ہوگا اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اور پھر ایک بات اور اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عبادات کا طریقہ نہیں بتایا۔ کیوں؟ کہ دین اسلام صرف عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ صرف نماز اور پڑھ لینا، روزے کی پابندی کر لینا، حج کر لینا، زکوٰۃ ادا کر لینا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لینا، صرف یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔
اس سے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت طریقہ، المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر میری زبان اور ہاتھ سے کوئی مسلمان محفوظ نہیں ہے، بھلے میں نمازی ہوں، بھلے میں روزہ رکھتا ہوں، بھلے میں حج کرتا ہوں، چاہے میں زکوٰۃ دیتا ہوں، کچھ بھی کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ زبان کی تکلیف کیا ہے؟ کسی کو طعنہ دینا، کسی کے جسمانی عیب کا مذاق اڑانا، کسی کو گالی دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر تہمت لگانا، یہ ہے زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف دینا۔ ہاتھ کے ذریعے تکلیف، کسی کا مال لوٹ لینا، کسی کو ہاتھ کے ذریعے زد و کوب کرنا، کسی کا مال چرا لینا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طریقے سے ہاتھ سے جس بھی انداز سے کوئی مسلمان کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو یہ اس میں شامل ہے۔ تو ایسا شخص حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ اب ہمیں اور آپ کو اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے کوئی محفوظ ہے یا نہیں ہے۔ اگر محفوظ ہے تو الحمدللہ ہم صحیح معنی میں مسلمان ہیں، اور اگر محفوظ نہیں ہے تو نبی پاک کا فتویٰ ہے کہ وہ مسلمان نہیں۔ مسلمان کی جو نشانی، مسلمان کی جو خوبی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے انسان محفوظ رہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک مسلمان کی زندگی کے اندر ہمارا اسلام جو ہے، مذہب اسلام، یہ صرف عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ ہندوؤں کے ہاں ان کا مذہب میں صرف عبادات ہیں بس، معاملات میں ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے۔ یہودیوں کے پاس بھی عبادات ہیں، معاملات میں ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے۔ عیسائیوں کے پاس بھی صرف عبادات ہیں، معاملات میں ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی ہدایات موجود نہیں ہے۔ لیکن دین اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس کے اندر عبادات اور معاملات دونوں چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے اور وضاحت کے ساتھ دی گئی ہے۔ جس طرح عبادات کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ وضو کس طرح کرنا ہے، کلی کیسے کرنی ہے، ناک میں پانی کیسے ڈالنا ہے، سر پہ مسح کیسے کرنا ہے، ہاتھوں کو کہاں تک دھونا ہے، پیروں کو کہاں تک دھونا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جس طرح غسل کا طریقہ بتایا گیا ہے نا، اس چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بتائی گئی ہیں، مسواک کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ یہ سارے اعمال کس چیز کے ہیں؟ یہ عبادات میں شامل ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ عبادات میں۔ پھر عبادات کے اندر عبادت شروع ہونے کے بعد بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں تعلیم دی گئی ہیں کہ رکوع کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے، جھکنا کتنا ہے، سجدے میں کس ہاتھ کیسے رکھنے ہیں، پیر کہاں ہونے چاہیے، پیشانی کہاں ہونی چاہیے، ناک کہاں ہونی چاہیے، اور پھر جو سجدے میں پڑھنا کیا چاہیے اور کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے، رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے اور کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے، اور قیام میں کیا پڑھنا ہے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جس طرح عبادات کے اندر تفصیلات موجود ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ انسان کو، مجھے اور آپ کو نماز میں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے اور اس کا حل اسلام میں موجود نہ ہو، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ روزہ رکھنے کے بعد مجھے کوئی پریشانی لاحق ہو جائے اور اس کا حل قرآن اور حدیث میں اور دین اسلام کی تعلیمات کے اندر موجود نہ ہو۔ اس کے اندر موجود ہے روزہ رکھنے کا طریقہ، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں سے نہیں بچنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس چیز کے کھانے سے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، کس چیز کے پینے سے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، بھول کر کھانے سے ٹوٹے گا یا نہیں، بھول کر پینے سے ٹوٹے گا یا نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو تمام تفصیلات روزے کی اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیں دی ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے لیے بھی، اسی طرح حج کے لیے بھی
जिस तरह इबादत की एक एक चीज़ को गहराई के साथ हमारे सामने रखा गया है और हमें ये तरगीब दी गई है कि इबादत के उन तमाम तकाज़ों को पूरा करो, इबादत की उन तमाम तकाज़ों को पूरा करो। मिसाल के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नमाज की कैफियत को बयान फरमाते हुए फरमाया कि तुम नमाज इस तरह पढ़ो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। नमाज तुम इस तरह पढ़ो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये इस्तिहज़ार तुम नहीं कर सकते हो, ये कैफियत अपने ऊपर तारी नहीं कर सकते हो, तो कम अज़ कम इतनी कैफियत तो अपने ऊपर तारी कर लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये नमाज पढ़ने की एक कैफियत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई कि किस तरीक़े के साथ नमाज की असल रूह पूरी होती है। इसी तरीक़े के साथ जिस तरह इबादत के मुताल्लिक़ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक एक चीज़ को बयान फरमाया, हमारे दीन इस्लाम के अंदर हर एक चीज़ की हराम, हलाल, जायज़, नाजायज़, मकरूह, गैर मकरूह, नजिस, पाक, हर एक चीज़ को जिस तरह इबादत के अंदर बयान फरमाया गया है, इसी तरीक़े के साथ दीन इस्लाम का जो दूसरा हिस्सा है वो है मुआमलात। आप जब भी फ़िक़्ह की किताब को खोलेंगे, हदीस की किताब को खोलेंगे, तो उसके अंदर दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा उन अहादीस पर मुश्तमिल होगा जो इबादत के साथ ताल्लुक़ रखता है, और दूसरा हिस्सा उन मामलात के साथ ताल्लुक़, उन चीज़ों के, उन अहादीस के साथ, दूसरा हिस्सा उन अहादीस पर मुश्तमिल होगा जिनका ताल्लुक़ मामलात के साथ है। दो चीज़ें, इबादत, मामलात। अब इबादत क्या हैं? इबादत में नमाज भी इबादत है, रोज़ा भी इबादत है, हज भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है, जिहाद भी इबादत है, कुरान की तिलावत भी इबादत है, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करना भी इबादत है। ये सारी चीज़ें इबादत में शामिल हैं। और फिर मामलात, मामलात भी अगर मुसलमान अपने मामलात को अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक पूरा करेगा तो मुसलमान के मामलात भी इबादत में शामिल हो जाते हैं। मामलात क्या हैं? कारोबार करना, शादी करना, तलाक, निकाह, ठीक है ना जी, कारोबार करना, कारखाना चलाना, मजदूरी करना, पड़ोसी के साथ किस तरह बर्ताव करना है, दोस्त व अहबाब के साथ किस तरह बर्ताव करना है, चलना किस तरह है, बैठना किस तरह है, खाना किस तरह खाना है, पानी किस तरह पीना है, कपड़े किस तरह पहनने हैं, किस तरह उतारने हैं, घर में आना, घर से जाना, कारोबार की तरफ जाना, दफातर की तरफ जाना, हर एक चीज़ जो इंसान की ज़िंदगी के दूसरे लोगों के साथ जो मामलात होते हैं, ये मामलात कहलाते हैं। तो इनके मुताल्लिक़ भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुलकर तफसील के साथ बयान फरमाया है, और इतनी तफसील से बयान फरमाया है कि हम दुनिया के तमाम मज़ाहिब को चैलेंज कर सकते हैं कि आप अपने मामलात के मुतालिक अपने मज़हब की तालीमात बताओ। नहीं बता सकते, लेकिन इस्लाम ने बताया है। एक सहाबी आए हुजूर अलैहिस्सलाम के पास, हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बस मुझे किसी एक चीज़ से रोक दे, बाकी किसी चीज़ से न रोकें। ठीक है, एक चीज़ से रोक दें और किसी चीज़ से न रोकें, किसी भी एक चीज़ से आप अपनी मर्ज़ी से। अजीब बात है ना। इस्लाम तो ज़िना से भी रोकता है, इस्लाम चोरी से भी रोकता है, इस्लाम कत्ल से भी रोकता है, इस्लाम झूठ से भी रोकता है, इस्लाम ग़ीबत से भी रोकता है। लेकिन यहाँ वो सहाबी कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे बस एक चीज़ से रोक दो, बाकी किसी चीज़ से न रोको, मैं उस चीज़ पर अमल करूँगा। अजीब सवाल है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? फरमाया कि तुम झूठ न बोला करो, तुम झूठ न बोला करो। उस सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपने तो मुझे हर बुराई से रोक दिया, आपने मुझे हर बुराई से रोक दिया। क्यों?
کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، ماں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملات کی بھی ہمیں ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مسلمان کی غیبت کرنا، اب آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب غیبت کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ایک فیشن ہے کہ بھی میں تو حق بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں تو حق بات کر رہا ہوں، یہ سچ ہے، میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں۔ فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ کسی مسلمان کے اندر کوئی عیب ہو، کسی مسلمان کے اندر کوئی عیب ہے اور اس عیب کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرو تو یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کا کیا جو ہے وہ معاملہ ہے؟ فرمایا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا کام ہے غیبت کرنا، مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا کام ہے غیبت کرنا، اور ہم بڑے مزے لے کر غیبت کرتے ہیں۔ اچھا، غیبت کرنا بھی گناہ ہے اور غیبت دوسرے کی سننا بھی گناہ ہے۔ ایک میں کرنے کی عادت نہیں ہوتی لیکن سننے کی بیماری ہوتی ہے، جہاں 4 آدمی کسی کی غیبت کرنے ہوں گے وہاں کان لگا کر بیٹھ جائیں گے اور مزے لیں گے۔ اچھا، یہ تو غیبت ہے، لیکن ایک چیز، ایک آدمی کے اندر ایک برائی ہے ہی نہیں، ایک آدمی کے اندر ایک برائی ہے ہی نہیں اور وہ آپ اس کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ ایک آدمی کے اندر وہ برائی نہیں اور آپ اسے اس کی طرف منسوب کر رہے ہو اور لوگوں سے بیان کر رہے ہو کہ یہ برائی اس کے اندر ہے، تو یہ غیبت نہیں، یہ تہمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ تہمت ہے۔ تہمت بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے، غیبت بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے، زنا بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے، قتل بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے، شراب پینا بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ یہ سارے گناہ ایک درجے کے ہیں۔ بڑے بڑے نیک جو گناہ، زنا کا نام لو، توبہ 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 استغفر اللہ، اور کینچی کی طرح زبان چلا رہے ہوتے ہیں دوسرے کی پگڑی اچھالنے میں، دوسرے پر تہمت لگانے میں۔ سب سے جو کہ تفریح والا کام ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ غیبت کرنا ہے، اور یہ ہلاک کرنے والا ہے۔ کتنی حضور علیہ السلام نے مسلمان کو ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنے اور انہیں بیان نہ کرنے کا حکم فرمایا۔ فرمایا کہ جس نے اس دنیا کے اندر کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان حشر کے اندر اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ مجھے پتا ہے کہ فلانے کے اندر یہ عیب ہے، ٹھیک ہے نا، اب میں خیر خواہی یہ نہیں کہ میں دنیا والوں کو بولوں کہ یار اس کے اندر تو یہ چیز ہے، اس کے اندر کوشش کر کے اس کے پاس جا کر اس کو سمجھاؤں، یہ تو مناسب ہے، لیکن دنیا کے سامنے اس کے عیب پر دیکھو، میں اگر کسی کی عزت اچھالوں، ٹھیک ہے، ایک زانی ہے، اللہ پناہ میں رکھے ہم سب کو، مجھے معلوم ہو جائے کہ فلانا انسان زانی ہے، میں زیادہ سے زیادہ کتنے آدمیوں کو بتا سکوں گا؟ 100 کو، 200 کو، سوشل میڈیا پر لگا دوں تو لاکھوں آدمیوں کو پہنچ جائے گا میرا پیغام، لیکن اس کے بدلے میں کل اللہ جو مجھے رسوا کریں گے، پوری انسانیت سامنے ہوگی، 1,24,000 انبیاء سامنے ہوں گے، تمام فرشتے سامنے ہوں گے، اولیاء اللہ سامنے ہوں گے، صحابہ اکرام سامنے ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ میرے عیبوں پہ پردہ اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ خود کیسا تھا۔ آج ہم اپنے مخالف، جس سے ہماری نہیں بنتی، جس سے ہمارا مزاج نہیں جڑتا، اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کے عیوب ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں میں پھیلاتے ہیں کہ یہ عیب ہے اس میں، یہ عیب ہے، یہ بیماری ہے، یہ چیز ہے۔ میرے بھائی، ہم کتنا کہ کسی کو رسوا کر سکتے ہیں؟ اس چھوٹے سے رسوا کرنے کے بدلے میں
کل قیامت کے دن اللہ تعالی ایک ہے میں رسوا کروں، میرا رسوا کرنا معتبر ہو یا نہ ہو، صحیح ہے نا، میرے رسوا کرنے پر میری بات پر کوئی یقین کرے یا نہ کرے، لیکن کل جب اللہ اس عیبوں کی پردہ دری کرنے والے کے عیبوں کو دنیا کے سامنے بیان کریں گے تو ساری دنیا اللہ کی بات کو مانے گی کہ یہ واقعی اتنا کمینہ انسان ہے۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ یہاں 4 آدمیوں کے سامنے اپنے مسلمان کے عیب پر پردہ ڈال دیں اور کل قیامت کے دن ہمارے عیبوں پر ستار العیوب پردہ ڈال لیں۔ لیکن یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ ہمارے مزاج کو نہیں لگتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک یہ بھی معاملات کے اندر ہے، اور پھر کھانا پینا، تجارت کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بھی اللہ رب العزت کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ میں ایک عمومی طور پر آپ نے بھی دکانوں پر دیکھا ہوگا اور بارہا میں واقعہ بیان بھی کر چکا ہوں اس کا، اور دین کی بات کو جتنا زیادہ دہرایا جائے کیونکہ دین میں جدت نہیں ہے، جدت مانا نیاپن، ٹھیک ہے نا، کہ ہر روز کوئی نئی بات آئے۔ دین اسلام کی یہی تو ایک خاصیت ہے کہ وہی 1400 سالہ قدیم تعلیمات موجود ہیں ہمارے پاس۔ 1400 سال سے اذان وہی چلی آ رہی ہے، 1400 سال سے نماز اتنے ہی ٹائم چلی آ رہی ہے، 1400 سال سے قرآن وہی 30 پاروں کا چلا آ رہا ہے، 1400 سال سے قرآن میں وہی 114 صورتیں ہیں، 1400 سال میں قرآن پاک میں وہی 6666 آیتیں ہیں، کوئی 67 آیتیں نہیں ہوئی، کوئی 65 آیتیں نہیں ہوئی، نہ آیتوں میں کمی نہ آیتوں میں زیادتی، اس لیے کہ یہ ہمارے دین اسلام کی خوبی ہے کہ حالات کو دیکھ کر ہمارا دین نہیں بدلتا بلکہ حالات کو ہمارا دین بدلتا ہے۔ ہواؤں کے رخ پہ ہمارا دین نہیں چلتا بلکہ ہواؤں کو رخ پر ہمارا دین لگاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ توقع نہیں رکھنا کہ کوئی مولوی صاحب نہیں بات کریں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹوں میں، دکانوں پہ اکثر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل، صرف واپس نہیں بلکہ تبدیل بھی نہیں ہوگا، لکھا ہوا ہوتا ہے نا۔ اچھا، ان دکانداروں نے اپنے اوپر جنت کو بند کیا ہوا ہوتا ہے، ان دکانداروں نے جنہوں نے یہ اسٹیکر لگایا ہوا ہوتا ہے نا، گویا ان لوگوں نے یہ اسٹیکر لگایا ہوا ہے کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ اس اسٹیکر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب دکان اور جنت کا کیا تعلق؟ دکان تو پیٹ پالنے کے لیے ہوتی ہے، بچوں کو پالنے کے لیے ہوتی ہے، کافر کا پیٹ پالنے کے لیے دکان ہوتی ہے، مسلمان کا صرف پیٹ نہیں پالتی بلکہ مسلمان کو جنت میں لے جاتی ہے دکان۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے مارکیٹ مدینہ کے اندر ایک مارکیٹ میں دکان لی، کاروبار شروع کیا، 6 مہینے بعد اچانک دکان بند کر دی، گاہک کسٹمر جب صبح آئے دیکھا دکان بند ہے، انتظار کیا تو دکان بند ہے، اس کے گھر چلے گئے، کہنے لگے کہ جناب آپ نے آج دکان نہیں کھولی؟ انہوں نے کہا میں نے دکان کلوز کر دی۔ دکان آپ بتائیں، ہمارا بمبئی بازار کلاتھ مارکیٹ، یہ ایم اے جناح روڈ، یہ حافظ جو ہے حافظ مٹھائی والا، یہ اچانک چلتی دکان چھوڑ کر کہتے میں نے بند کر لیا، اب مجھے نہیں کاروبار کرنا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، سب لوگ یہی کہیں گے نا تیرے دماغ کو نہیں خراب ہو، بھری بنائی چلتی دکان کو بند کر رہا ہے، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ بولیں گے۔ لیکن وہ صحابی ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے دکان بند کر دی، چلتی دکان 6 مہینے تک مارکیٹ کے اندر اچھا نام پیدا ہو گیا، دکان بند کر دی۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ بھائی کیوں دکان بند کر دی؟ کسٹمر سے نے پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے دکان کاروبار کے لیے نہیں کھولی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دکان کاروبار کے علاوہ کسی اور کام کے لیے بھی کھولی جا سکتی ہے، صرف دکان سے کاروبار کا کام نہیں لیا جا سکتا بلکہ اور کام بھی
بھائی کاروبار کے لیے نہیں کھولی تو کس کے لیے کھولی تھی؟ کہنے لگے میں نے دکان کھولی تھی جنت کے لیے. کس کے لیے؟ صحابی فرما رہے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ دکان سے جنت بھی مل سکتی ہے، صرف نماز سے جنت نہیں ملتی، دکان سے بھی جنت ملتی ہے. ساتھیوں نے پوچھا کیسے؟ اس نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جو دکاندار ایک چیز بیچے، کسٹمر وہ چیز لے کر گھر چلا جائے، اگلے دن آ کر وہ بغیر کسی شکایت کے ویسے ہی کہہ دے کہ یار میں نے نہیں لینے، واپس کر لے، اور وہ اپنی پیشانی پر شکن لائے بغیر خوشی خوشی وہ چیز اسے واپس لے کر اور اسے اس کی رقم واپس کر دے، فرمایا ایسے تاجر کی جنت کا میں محمد رسول اللہ ضامن ہوں. ہم تو کہتے ہیں نا جی اگر ایسے واپس کرنا شروع کر دیں گے تو ہم کمائیں گے کیا؟ بھائی جنت کماؤ گے. نبی کی تعلیم کو چھوڑ کر ہم پیسہ تو زیادہ کما سکتے ہیں، لیکن نہ اللہ کی رضا ملے گی، نہ دل کا سکون ملے گا، نہ بچوں کی طرف سے آرام ملے گا. مال و دولت اور فراوانی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، صرف اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے میں نقصان بھی برداشت کر کے وہ چیز واپس کر کے رکھ لوں اور اسے اپنی چیز پیسے واپس کر دوں، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکات عطا فرمائیں گے اور جنت کی تو ضمانت ہے. اب آپ بتائیں یہ اسٹیکر لگانے والوں نے اپنے اوپر جنت کا دروازہ بند نہیں کر رکھا؟ بند کیا ہوا ہے. پہلے ہم گاہک کو کہتے ہیں بھائی واپس نہیں ہوگی، لینی ہے لے لے، دیکھ بھال کر لے لے. مسلمان تاجر کے لیے یہ ہونا چاہیے بھائی یہ لے لیں، لے جائیں، پسند آئے تو رکھ لیں، نہیں آئے تو میں بیٹھا ہوں مجھے واپس کر دیں. یہ ہے مسلمان تاجر کا مزاج. تو میرے عزیز دوستو، یہ تو ایک تجارت میں ایک، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایماندار تاجروں کو بھی بڑا مقام دیا ہے، بڑا مقام دیا. میدان حشر میں نبیوں کی صف ہوگی، اس کے بعد صدیقوں کی صف ہوگی، پھر شہداء کی صف ہوگی. پتہ ہے ایماندار تاجروں کو اللہ تعالیٰ صدیقوں کی صف میں کھڑا کریں گے. نبیوں کے جو پیچھے والی صف ہوگی نا، اس صف میں ایماندار تاجر ہوں گے. چھوٹا موٹا جھوٹ بولنا تو ہمارا تاجر برائی سمجھتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. بات گول کر دیتے ہیں جی مجھے اتنے میں پڑی ہے. یہ پڑی کیا ہے بھائی؟ ہاں یہ اتنے میں پڑی ہے جی، اتنے میں تو مجھے پڑتی بھی نہیں ہے. یہ پڑھنے میں ہم اتنا بڑا جھوٹ بول جاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ آج جھوٹ بول کر 2 پیسے زیادہ تو کما لیں گے، لیکن یہ پیسے ہماری پرسکون زندگی کے اندر زہر گھول دیں گے. کیونکہ جھوٹ سے کمایا ہوا پیسہ وہ حرام ہے اور حرام کے اندر کبھی خیر نہیں ہو سکتا. اسی طریقے کے ساتھ مزدور کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے، کاریگر کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ اس کے دیے گئے وقت میں ڈنڈی نہ مارے. ہمارا ماشاءاللہ مزدور اور مستری صاحب کتنے امانت دار ہیں یہ تو آپ سب جانتے ہیں. آپ ایک دیوار 100 فٹ کی ان کو دے دو، کہو کہ بھائی یہ دہاڑی پر ہے 10 دن میں فٹ بنا کر دیں گے، اور ان سے ہی کہہ دو کہ یہ ٹھیکے پر ہے 2 دن میں کمپلیٹ کر دیں گے. مطلب یہ کہ وہ 2 دن میں کمپلیٹ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن حرام کمانے کے لیے وہ 2 دن کا کام 10 دن کرتے ہیں تاکہ دہاڑی ملتی رہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں معاشرے کے اندر یہ چیز ہے. اور یاد رکھیے اور آج کل سب سے بڑی شکایت کیا آتی ہے ہمارے ہاں؟ مولوی صاحب اولاد نافرمان ہے. اولاد کیا ہے؟ نافرمان ہے. بچے کہنا نہیں مانتے جی. ایک بات یاد رکھیے کہ جن بچوں کی تربیت، جن بچوں کا وجود حرام کی خوراک سے بنا ہے نا، اس سے کبھی آپ کو
سکون نہیں ملے گا، وہ کبھی آپ کا کہنا نہیں مانیں گے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار رکھنا ہے، اپنا مطیع رکھنا ہے، آپ چاہتے ہو کہ ہمارے بچے ہماری خواہش پر چلیں، تو پہلا کام ان کو کسی بہترین ادارے میں داخل کرانا نہیں ہے، کسی اعلیٰ تعلیمی ادارے میں انہیں داخل کرانا نہیں ہے۔ پہلا کام ان کا یہ ہے کہ انہیں حلال کا لقمہ دو، حلال کا لقمہ دو، جو ہمارے ہاں بہت کم نصیب ہوتا ہے اولاد کو۔ جھوٹ، اور ہمارا افسر طبقہ ماشاءاللہ سرکاری دفاتر میں کام کرنے والا کلارک اور دوسرے جتنے بھی ہیں ملازمین، تنخواہ تو وہ دفتر میں بیٹھنے کی لیتے ہیں، تنخواہ وہ دفتر میں، گھر سے دفتر تک آئے نا، تنخواہ اس کی ہوتی ہے، آگے کام کرنے کے لیے ہدیہ دینا پڑے گا آپ کو۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ آگے کام کرنے کے لیے اس کو ہدیہ دینا پڑے گا، اس کو رشوت دینا پڑے گی، تب وہ کام کرے گا، اس کے بغیر کام نہیں کرے گا۔ اور یہ کام ماشاءاللہ پہلے تو بیچاری پولیس بدنام ہوتی تھی، اب پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ چیزیں نہ ہو، سب کے ہیں، ہر طبقے کا۔ ماشاءاللہ ہمارے سیاستدان ہی لٹیرے ہیں نہیں ہیں، ہر علاقے کا ایم این اے ایم پی اے، اللہ ماشاءاللہ کسی کو اللہ نے بچایا ہو، روڈ بھی کھا جاتے ہیں، اسکولوں کی بلڈنگیں بھی کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پورے کے پورے کھمبے اور ان کی تاریں بھی کھا جاتے ہیں۔ بجٹ میں سارا لکھا ہوا ہے، بجٹ میں سب لکھا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ پھر نیچے تک۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور یہ حرام ہم کما کر بھی کتنے دن کھائیں گے؟ 60 سال 70 سال؟ ایک افسر 50 سال کا ہو چکا ہے اور وہ رشوت لے رہا ہے، وہ 50 سال 55 سال میں اس کی موت ہوتی ہے، ان 5 سالوں میں وہ 50 لاکھ رشوت لے کر جمع کر لیتا ہے۔ آپ بتاؤ ان 5 سالوں میں اس نے 1 لاکھ بھی کھایا ہوگا اپنی ذات کے لیے؟ پیچھے والوں کے لیے حرام کما کر اپنی قبر کالی کر کے گیا ہے۔ یہ ہم جس اولاد کی دنیا سنوارنے کے چکر میں حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیتے ہیں، وہ اولاد مرنے کے بعد ہمیں قبر میں دفنانے میں دیر نہیں کرتی ہے۔ پہلے تو یہ رواج ہوتا تھا نا کہ 3 دن تک باقاعدہ، پھر تیسرے دن سویم کرتے تھے، ہے یا نہیں؟ ایسے کہ 3 دن تک۔ آج کل نفسا نفسی کا عالم ہو گیا ہے، بڑے شہروں میں تو جنازہ پڑھایا، آئے، قرآن خوانی کی، دعا کی، چلو بھائی جاؤ اپنے اپنے گھر۔ تو حرام سے تربیت کر کے اپنی اولاد کو پال پوس کر بڑا کر کے اپنی ہی ہم قبر کاری کریں گے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی، اپنی اولاد کی خوشیوں کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرے۔ جب ہم اور آپ اپنی آخرت کی فکر کر کے اپنی اولاد کی اور اپنے گھر والوں کی تربیت کریں گے اور ان کو کھلائیں گے پلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ تھوڑے کے اندر اتنی برکت عطا فرما دے گا کہ دنیا دیکھنے والی حیران رہ جائے گی۔ یہ میرے رب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ زیادہ پیسے سے آپ سامان راحت خرید سکتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ جو ہے وہ 5000 اسکوائر فٹ پر بہت بڑا بنگلہ بنا لیں گے، آپ 10,000 اسکوائر فٹ پر ایک بنگلہ بنا لیں گے، آپ اس کے اندر ایک ایک پتھر 1,000 روپے والا بھی لگا لیں گے، آپ کے باتھ روم میں بھی ایئر کنڈیشن لگ جائے گا، آپ کے کچن میں بھی ایئر کنڈیشن لگ جائے گا، آپ کے بیڈ روم میں بھی ایئر کنڈیشن لگ جائے گا، ٹی وی لاؤنج میں بھی ایئر کنڈیشن لگ جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ سارا جو حرام سے ہم نے اتنا تعمیر کیا ہے، اس کے بیڈ روم پر ساری رات کروٹیں بدل بدل کر گزارنی ہوگی، سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ اور یہ میں صرف ایسے ہی ڈھکوسلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس چیز پر تجربہ گواہ ہے، مشاہدہ موجود ہے۔ آپ نے ایک مزدور کو جو ساری دن
धूप में, कड़कती धूप में बोरियां उठाकर, ईंटें उठाकर, गारा बनाकर, मेहनत करके हलाल का लुक़मा कमा कर खाया है, उसे तो गर्मी में दरख्त के नीचे ईंट सिरहाने रखकर खर्राटे लेती हुई पुरसुकून नींद में देखा होगा, लेकिन किसी बड़े जागीरदार, सरमाएदार और हराम की कमाई से बड़ा आदमी बनने वाले को आपने सुकून की नींद में नहीं देखा होगा। हजारों किस्म की वो गोलियां ले रहा होगा, किस्म किस्म की वो परहेजें कर रहा होगा। मेरा अल्लाह दिखाता है कि कमाओगे तुम, लेकिन नसीब तुम्हें नहीं होगा। सेठ साहब ने, जागीरदार ने, कारखानेदार ने, अब्बा मर गया है, खैरात की है, मौलवियों को बुलाया है, मदरसे वालों को बुलाया, हलवे की प्लेटें रखी हुई हैं, कौरमे की प्लेटें रखी हुई हैं, बिरयानियाँ रखी हुई हैं, फल फ्रूट रखे हुए हैं, और जिस साहब ने दावत की है उन्होंने अपने सामने इतनी सी प्याली में मूंग की उबली हुई पानी में दाल रखी हुई है। ये मेरा अल्लाह मुशाहिदा कराता है कि जब मैं किसी को खाने पीने से महरूम कर दूं तो वो मूंग की प्याली उबली हुई दाल पर आ जाता है। वसाइल हैं कि वो दुनिया की हर चीज़ खाए, लेकिन जब रब महरूम कर दे तो इस पैसे का फ़ायदा क्या? बताइए, इस पैसे का फ़ायदा क्या? न मैं चटपटी खा सकूं, न मैं मीठा खा सकूं, न मैं नमकीन खा सकूं, न मैं घी और तरी खा सकूं, उबली हुई दाल खाऊं, तो ये तो मजदूर रोज खाता है। खड़ा तो मैं वही हूं मजदूर के साथ। एक मजदूर 500 रुपए दिहाड़ी कमाकर अपनी दाल रोटी चटनी के साथ खा लेता है, उसकी चटनी भी चटपटी होती है। सेठ साहब, तेरी दाल में कोई चटपटापन नहीं होता। ये मेरे रब की तक़सीम है। हलाल कमाएंगे उसके अंदर बरकत अल्लाह डालेगा, हराम कमाएंगे दिखने में ज्यादा होगा, फायदा कुछ भी नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और मोहतरम बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था कि दीन मामलात और इबादत का नाम है। ये हराम और हलाल का कमाना ये हमारे मामलात के अंदर शामिल है, हमारे मामलात के अंदर शामिल है। और माशाल्लाह हम सब, मैं मौलवियों को अलग नहीं कर रहा, मौलवियों में भी होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह मौलवियों में ईमानदार ज़्यादा मिलेंगे। वो उनमें मौलवियों की अपनी खुसूसियत नहीं होगी, वो अल्लाह के दीन की बरकत है, वो अल्लाह के दीन की बरकत है। वरना हमारे यहाँ तो हर एक जो है वो डंडी मारने के पीछे, हर एक काम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक करेंगे तो वो काम भी हमारा होगा और वो काम करना हमारे लिए इबादत बन जाएगा। मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने शुरू में कहा कि पूरी ज़िंदगी का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी जो है उसमें आपने जो कुछ किया वो हमारे लिए दीन है। वो हमारे लिए क्या है? दीन है। कहीं नबी मुस्कुराए हैं तो उस मौके पर मुस्कुराना हमारे लिए दीन है। कहीं नबी ने आंसू बहाए हैं तो उस मौके पर आंसू बहाना हमारे लिए दीन है। कहीं पैगंबर खड़े हुए हैं तो हमारे लिए खड़ा होना दीन है। सब कुछ हम इसीलिए तो कर रहे हैं कि ये नबी ने किया है। क्या गलत है भाई? आपको नमाज पढ़ने का तरीका अल्लाह ने सिखाया, बोलते नहीं है, नाराज़ हैं? हाँ, नाराज़ हो गए, लगता है ताजिर ज़्यादा हैं, नाराज़ हो गए। चलो अगली दफ़ा मौलवियों का ऑपरेशन कर लेंगे, आप खुश हो जाना, ठीक है ना जी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरीक़ा हमें सिखाया है। जो नबी ने किया वो काम, मिसाल में एक देता हूँ आपको। चलो जी, पीप हो गई है। एक मिसाल देता हूँ और ख़त्म करता हूँ। पानी पीना ये मेरी और आपकी ज़रूरत है। अभी तो नहीं होगी, अभी तो सर्दियाँ हैं, ठीक है ना जी। मैंने तो इसलिए रखा हुआ कि बोलकर थोड़ा गला खुश्क हो जाता है, इसीलिए रखा हुआ है। आप बोले ख़ुद तो पीते और हमें और तो बहरहाल प्यास लगती है। हम गर्मी के सीज़न में घर में दाखिल होते हैं तो
کیا کرتے ہیں؟ سیدھے فریج پر جاتے ہیں اور بوتل اٹھاتے ہیں اور بوتل اٹھا کر یوں اوپر کرتے ہیں اور منہ پھاڑ کر پانی بوتل میں ڈالتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ایک پانی پینے کا طریقہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس پانی پینے سے پیاس ختم ہو جائے گی نا؟ ہو جائے گی پیاس ختم. بھائی پانی پیو گے تو پیاس تو ختم ہوگی نا؟ ختم ہو جائے گی. لیکن ایک طریقہ وہ ہے جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتایا. فرمایا بڑے بڑے برتن میں پانی لو, کھلے منہ والے برتن میں, اور گلاس بھی کھلے منہ کا برتن ہے. ٹھیک ہے. کھلے منہ میں برتن میں پانی لو, پانی بیٹھ کر پیو, بسم اللہ پڑھ کر پیو, 3 سانسوں میں پیو, ہر سانس میں الحمدللہ کہو. اس پانی پینے میں کتنے گھنٹہ سوا تو لگ ہی جاتا ہوگا نا؟ نہیں لگتا. اتنا ہی لگتا ہے جتنا کھڑے ہو کر اس نے غڑ غڑ کر کر پیا ہے, وہی بیٹھ کر پیے گا, آرام سے پیے گا. فرق کیا ہوگا؟ آپ فریج کے پاس گئے, آپ نے بوتل نکالی, آپ کے دماغ میں آیا کہ یہ کھڑے ہو کر پانی پینا میرے نبی کے طریقے کے خلاف ہے. آپ نے کھلے برتن میں پانی ڈالا, پھر آپ کو خیال آیا کہ کھڑے ہو کر پینا نبی کے طریقے کے خلاف ہے. آپ بیٹھ گئے, آپ کے دل میں خیال آیا بسم اللہ پڑھنا نبی کا طریقہ ہے. آپ نے بسم اللہ پڑھ کر منہ چڑھایا, آپ نے 1 گھونٹ پیا, خیال آیا نبی نے 3 گھونٹ کا فرمایا ہے. آپ نے سانس لیا, پھر آپ کو خیال آیا کہ الحمدللہ بھی کہنا ہے, آپ نے الحمدللہ کہا, پھر دوبارہ منہ پہ لیا, پھر خیال آیا کہ دوسرا سانس بھی لینا ہے, پھر آپ نے لیا اور کچھ پانی پی کر الحمدللہ کہا, پھر آخر میں سارا پانی پیا اور گلاس خالی کر کے الحمدللہ کہا. آپ کے اس پانی پینے پر اور اس سوچ سے پینے پر کہ میرے نبی کا یہ طریقہ ہے, اس سے آپ کی پیاس بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کے اس پانی پینے پر ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے ہمیں نماز روزے کا ثواب ملتا ہے. ثواب صرف نماز سے نہیں ملتا, اگر ہم چاہیں تو پانی پینے سے بھی ثواب ملتا ہے, اگر ہم چاہیں کھانا کھانے سے بھی ثواب ملتا ہے, واللہ العظیم بیوی سے ملنے پر بھی ثواب ملتا ہے, بچے کو بوسہ دینے پر بھی ثواب ملتا ہے, اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے, مسلمان کے ساتھ مصافحہ کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے. میرے تاجروں دکان پر بیٹھ کر سچے اور ایمانداری سے سودا بیچنے پر بھی ثواب ملتا ہے. مسلمان کی ساری زندگی ثواب سے بھری ہوئی ہے, لیکن ہم مسلمان اتنے کم بخت ہو چکے ہیں کہ ہمیں ثواب کی ضرورت نہیں رہی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.